ہم ایک اسکول کا ہی واقعہ لے لیتے ہیں۔ اسکول کے اندر جو ہے کرسی کا ایک کونا جو ہے ٹوٹ گیا، ایک پایا بول لیں، ایک پیر بول لیں، ٹوٹ گیا، چھوٹا ہو گیا۔ اب جو ہے برابر جو ہے وہ کرسی جو بھی بیٹھتا تھا اس پہ وہ گر جاتا تھا، برابر بیٹھتا نہیں تھا، پھسل کے گر جاتا۔ بچوں نے ایسی شرارتیں کی، وہ بچے کو دیوار سے ٹیکا لگا کر کسی طریقے سے ان کو فٹ کیا تاکہ ٹیچر آئے اس پہ بیٹھے اور گر جائے۔ اب اس میں سے کوئی بھی بچہ ایسا ادب والا، اخلاق والا اسکول میں نہیں تھا جو ان کو روک سکے، کیونکہ ٹیچر بھی میرے بھائی بزرگوں دوستوں روحانی باپ ہوتے ہیں۔ بھلے وہ دنیاوی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں، دنیا کی کتاب پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بھی استاد ہے آپ کے۔ اور استاد چاہے کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کا ہو، ان کا احترام ضروری ہے۔ اب بچے نے شرارت کر کے وہ کرسی، وہ چیئر کو جو ہے برابر کر کے، جیسے ہی استاد اس کے اوپر بیٹھے، دھڑم سے جو ہے استاد گر گئے۔ اب بچے سارے کے سارے ہنس رہے، مذاق اڑا رہے۔ بتائیے، بچے ہنس رہے۔ یہی اگر مدارس کے اندر ہوتا، پہلی بات تو مدارس کے اندر بچے ایسا کرتے ہی نہیں، اور اگر بائی چانس سے ہو جاتا، میں کسی اسکول کا یا مدرسے کے خلاف یا سپورٹ میں نہیں بول رہا، لیکن اگر ہو جاتا تو بچے ہنستے نہیں؟ ہنستے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ استاد جو ہے ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے، کبھی ہنستے نہیں اس کے اوپر۔ جی، اب وہی بچے جب مدرسہ پڑھنے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے مدرسے میں یہ سیکھا کہ بھائی استاد کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور پھر پلس ماں باپ نے بھی یہ سیکھا، تو ماں باپ نے استاد سے جا کر کہا کہ ہمارے بچے کے بارے میں کوئی بھی شکایت گھر میں نہیں آنی چاہیے، اور بچوں سے بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی شکایت استاد کی، مدرسے کی نہیں آنی چاہیے، اور استاد سے کہہ دیا کہ یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، آپ گوشت لے لیں، ہڈی بھیج دیں، اس لیے کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ گوشت اگر لے لیں گے، گوشت کی کمی ہوئے گی تو کباب پراٹھے کھا کے گوشت کی جو بھرپائی ہو جائے گی، گوشت چڑھ جائے گا اس کے اوپر۔ آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائی، ہم اپنے بچوں کو ایسے چھوئی موئی بنا رہے ہیں، گلاب کے پھول، چنبیلے کے پھول بنا رہے ہیں۔ استاد ڈانٹ بھی تو بچہ رو رو کے گھر میں سناتا ہے، پھر وہ والدین آ کے بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو کمزور ہے۔ یہ بچہ کیسے آپ دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے؟ یہ بچہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ ایسے اتنا کمزور دل والا بچہ، اتنا چھوئی موئی والا بچہ کیسے وہ جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اتنی قوت، اتنی برداشت کرنے کی طاقت تو ہونی چاہیے نا بچپن سے ہی۔ آج بھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں ہر والدین مدرسے میں، مسجدوں میں جا کر استاد سے کہہ دیتے ہیں یہ بچہ آپ کا ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں، گوشت لے لیں، ہڈی بھیج دیں۔ اور کبھی بھی کوئی بھی شکایت اپنے بچوں کی نہیں سنتے، اور نہ ہی بچہ کہتا ہے، بلکہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے اتنا مار کھا کے بھی کہ استاد کی شکایت کرنی ہے، استاد کے بارے میں برائی کریں۔ زبان سے تو، زبان لڑانے کی تو دور کی بات، جیسے آج کل شہروں میں ہو رہا ہے، بچے استاد سے زبان لڑاتے ہیں۔ ایک بچہ کھیل رہا ہے، آپس میں مستی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اٹھا پٹک کر رہا ہے، استاد نے صرف اتنا کہا بیٹے کیا کر رہے ہو، تو بچہ کہتا ہے کچھ نہیں کر رہا ہوں، بچہ کہتا ہے کچھ نہیں کر رہا ہوں، تو استاد نے کہا کچھ نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں، تو ہنس رہا ہے وہ، یعنی سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، لیکن استاد نے ٹوکا تو بچہ الٹا ان کو بولتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ ہمارے بچے کے اندر جو ہے بدتمیزی آ چکی ہے۔
یہ کیا وجہ ہے؟ باہر کا کھانا، غلط دوستی، غلط ماحول، موبائل کا غلط استعمال، اور پب جی گیم کھیلنا، اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، چائنیز فوڈ، یہ برگر وہ برگر، یہ تمام حرام کھانا، مکروہ کھانا، یہ تمام جو اندر اس کا گوشت کا لوتھڑا اور جو خون بن رہا ہے، اسی کے اثرات ہیں۔ ہمارے ماں باپ حلال محنت سے کما کے لا رہے گھر میں، اور بچے جو ہے اس حلال پیسے سے حرام چیز کھا رہے، جس کی وجہ سے بچے بدتمیز بن رہے، بے ادب بن رہے، اچھی بات بتانے کے بعد بھی الٹا سوال کر رہے، الٹا جواب دے رہے اس کا۔ والدین یا استاد بچوں کو کوئی بھی نصیحت کرے یا سمجھائے، چاہے ہمارے اندر وہ چیز ہو یا نہ ہو، فوراً اس کو جواب نہیں دیں، بلکہ مکمل پوری بات سنیں۔ اگر ہمارے اندر کمی ہے اور ہمارے بارے میں نصیحت کی جا رہی ہے تو ہم اس کو لے لیں احترام کے ساتھ، اور اگر نہیں ہے تو پورے احترام کے ساتھ اس کو سنیں، اور سن کے اور بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ پلٹ کے اس کا جواب دینا، یا کوئی بڑا اپنے کو سمجھا رہا ہے بچوں کو، سمجھانے سے پہلے اس کا جواب دے دینا، سوال کر لینا، یہ بھی ادب احترام کے خلاف ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ استاد سمجھا رہے، ماں باپ سمجھا رہے، بیٹا فجر کی نماز پڑھنا جماعت میں پڑھتا ہوں نا، میں پڑھ لیتا ہوں، بیٹا جھوٹ مت بولو، آپ جھوٹ بولتے ہو کبھی، میں کہاں بولتا ہوں جھوٹ، نہیں بولتا ہوں، بیٹا آج گھر پہ جلدی آ جانا، میں تو جلدی آ جاتا ہوں نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بھی تمیز والا بچہ، ادب والا بچہ ایسا نہیں بولے۔ یا استاد بولے بیٹا پڑھ لو، میں پڑھ رہا ہوں نا، حالانکہ پڑھ نہیں رہا، بیٹا یاد کر لو، ہاں یاد ہو گیا، مجھے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ تمام الٹی باتیں کہاں سیکھ رہے ہمارے بچے؟ دھیان دینے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہوگے نماز، آپ پڑھتے ہوگے کتاب، آپ سچ بولتے ہو، آپ احترام کرتے ہو، تو سن لو، تھوڑی دیر سننے میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ بڑے بول رہے، استاد بول رہے، والدین بول رہے، سن لو، لیکن سننے کی جو ہے طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، صبح شام ان کی خدمت کرے، ان کی ہر اچھی بات میں لبیک کہے، اور ہر غلط بات پر اف نہ کہے، ٹوکے نہیں، بلکہ سن کے لے لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو غلط سنگتوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔